علامہ وحید الدین خان اپنی کتاب زندگی میں کامیابی کا ٹکٹ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کا مفہوم آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایشیائی ملکوں سے آئے ہوئے جو لوگ امریکہ میں آباد ہوئے ان کو عام طور پر ایشیائی امریکی یعنی ایشین امریکن کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر 1965 کے بعد یہاں آئے۔ امریکہ میں ان کی موجود تعداد تقریباً 2% ہے۔ ان میں کچھ یہودی ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں اور اسی طرح بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امریکہ میں صدر بننے کے لیے امریکہ کا پیدائشی شہری ہونا ضروری ہے، اور اب اگر ایشیائی مہاجرین اس بات کو لے کر مایوس ہو جاتے اور یہ سوچتے کہ ہم میں سے تو کوئی بندہ صدر نہیں بن سکتا اور اس کے بغیر ہم امریکہ میں ترقی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم امریکہ میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ ہم میں سے صدر بن جائے تو وہ ہماری ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے زیادہ کام کر سکے گا، یا پھر وہ اس بات کو لے کر یہ کرتے کہ امریکی دستور میں ترمیم کرنے کے لیے ایک مہم چلاتے کہ صدارت کی اس شرط کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا آدمی بھی صدر کے عہدے کے لیے جائز امیدوار بن کر کھڑا ہو سکے، تو پھر بھی وہ بری طرح ناکام ہوتے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں سے ایشیائی امریکیوں نے اس قسم کی کوئی حماقت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے حالات کے اعتبار سے امریکہ کا جائزہ لیا تو انہیں نظر آیا کہ یہاں ان جیسی اقلیت کے لیے اگرچہ صدارتی عہدے تک پہنچنے کے مواقع موجود نہیں ہیں، مگر اعلیٰ تعلیمی عہدوں تک پہنچنے کے مواقع پوری طرح موجود ہیں۔ انہوں نے پایا کہ تعلیم ان کے لیے کامیابی کے ٹکٹ کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ساری طاقت تعلیم کے حصول میں لگا دی، چنانچہ انہیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ تعداد میں 2% ہوتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 20% سیٹوں تک قابض ہو گئے، اور یہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواقع آدمی کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ مواقع آدمی کے لیے بند ہوتے ہیں۔ آدمی کی بہترین عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے بند دروازوں سے سر ٹکرایا تو دروازہ تو نہیں کھلے گا، البتہ اس کا سر ٹوٹ جائے گا۔ خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تعلیم آج کی دنیا کا ٹکٹ ہے، اور اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے مواقع ہر آدمی کے لیے ہر جگہ کھلے ہیں، اور یہی اصول افراد، قوموں اور ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ اور اس سلسلہ میں جاپان ایک قابل تقلید مثال پیش کرتا ہے۔ جاپان کے بارے میں امریکی مصنف کی ایک کتاب چھپی جس کا نام جاپان ایز نمبر 1 ہے۔ 250 صفحوں کی اس کتاب کے مصنف نے دکھایا کہ جاپان کس طرح دوسری جنگ عظیم میں مکمل شکست سے دوچار ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ وہ خود اپنے فاتح امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مصنف لکھتا ہے کہ جاپانی لوگ تبدیلی کے آقا بن کر آئے۔ مصنف کے نزدیک جاپان کی اس غیر معمولی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے فوجی اور سیاسی میدان میں شکست کھانے کے بعد اپنے میدان عمل کو بدلا اور اپنی ساری توجہ علم کی راہ میں لگا دی۔ اس کتاب کے تیسرے باب میں مصنف نے بتایا کہ جاپان کی موجودہ کامیابی کا واحد راز اگر کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جاپانی قوم میں علم کی تلاش کا لامتناہی اور لامحدود جذبہ۔ اس سلسلہ میں مصنف مزید لکھتا ہے کہ جب باہر کا کوئی آدمی جاپان آتا ہے تو اکثر جاپانی تقریباً جبلی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے کیا بات سیکھ سکتا ہوں، اور 30 لاکھ جاپانی جو ہر سال باہر کی دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور جب وہ باہر پہنچتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی نیا تصور لگ جائے، ان کو کہیں سے کوئی ہنٹ مل جائے تاکہ وہ اپنے ملک جاپان میں واپس جا کر اس کو استعمال کر سکیں۔ اگر ہم جاپان کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کی طرف توجہ بڑھانی ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی قوم تعلیم میں ترقی کیے بغیر دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔